اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 155 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 156 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے کر آئے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا لا نہیں تکونوا تم ہو جاؤ کالذین کی طرح، الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، ان لوگوں کی طرح جو کافر ہوئے۔ وقالوا و اور قالوا وہ کہتے ہیں، لاخوانہم لے کے لیے، اخوان اخن کی جمع ہے اخوان بھائی، ہم اپنے بھائیوں کو، اذا جب ضربوا وہ سفر کرتے ہیں، فی الارض فی میں الارض زمین میں، او کانو او یا کانو ہوں غزن جہاد میں، غزوہ سے ہے یہ غزن جہاد میں، لو کانو لو اگر کانو وہ ہوتے، عندنا عند پاس نہ ہمارے پاس، ما ماتو ما نہیں ماتو وہ مرتے، وما قتلوا و اور ما نہیں قتلوا قتل کیے جاتے مارے جاتے، لیجعل لے تاکہ یجعل بنا دے اللہ ذالک یہ حسرتن حسرت، اللہ اس کو حسرت بنا دے، فی قلوبہم فی میں قلوب دل ہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، واللہ اور اللہ بما تعملون بے سے ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جب وہ سفر میں ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں راہ میں، سفر کرتے ہیں زمین میں، او کانوا غزن یا ہوتے ہیں جہاد میں، لو کانوا عندنا ما ماتوا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ ہی مارے جاتے، لیجعل اللہ ذالک حسرتن فی قلوبہم یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت ڈال دے، واللہ یحیی ویمیت اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور لا ضرور ان اگر اور البتہ اگر ضرور اگر یقیناً اگر قتل مارے جاؤ، مجہول کا صیغہ ہے تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، او متم او یا متم تم مر جاؤ، یہ ہے مت اور تم دو حروف، لمغفرتن ضرور یقیناً مغفرتن بخشش ہے، من اللہ من سے اللہ سے اللہ کی طرف سے، ورحمتن و رحمتن رحمت، خیرن بہتر ہے، مما من سے ما جو اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، اور متم یا تم مر جاؤ، لمغفرتن من اللہ ورحمتن یقیناً بخشش اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت، خیر مما یجمعون بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر
تم مر جاؤ، مر گئے، و اور لا ضرور ان اگر، یہ 3 حروف ہوئے، تم مر گئے، او یا قتل تم قتل کر دیے جائے، مار دیے گئے، اللہ ضرور یقیناً لا تاکیدیہ ہے، الا طرف اللہ کی، یقیناً اللہ کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تم جمع کیے جاؤ، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں جیسے فاسد اعتقاد رکھنے کی ممانعت فرما رہا ہے۔ کافروں جیسے اعتقاد نہیں رکھو، کافروں جیسے عقیدے نہیں رکھنے ہیں، مسلمانوں کو منع ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ والی بات ہوئی کہ یہ لوگ اس طرح سے کافروں کی طرح تم ایسے کہتے ہو کہ اگر یہ نہ نکلتے اللہ کی راہ میں تو نہ مرتے، اگر ہمارے پاس ہوتے تو یہ زندہ رہتے، لیکن ہر وہ بات جو کافروں جیسی ہے، جو عقائد کافروں کے ہیں، جو طریقے کافروں کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ کافروں کی جیسے فاسد اعتقاد رکھنا منع ہے۔ فرما رہا ہے یہ کفار سمجھتے تھے کہ ان کے لوگ جو سفر میں یا لڑائی میں مرے، اگر وہ سفر اور لڑائی نہ کرتے تو نہ مرتے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ باطل خیال بھی ان کی حسرت و افسوس کو بڑھانے والا ہے۔ دراصل موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، مرتا ہے اسی کی چاہت سے اور زندگی ملتی ہے تو اسی کے ارادے سے، تمام امور کا جاری کرنا اس کے قبضے میں ہے، اس کی قضاء و قدر ٹلتی نہیں، اس کے علم سے اور اس کی نگاہ سے کوئی چیز باہر نہیں، تمام مخلوق کے ہر امر کو بخوبی جانتا ہے۔ دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا یا مرنا اللہ کی مغفرت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور مر جاتا ہے راستے میں یا قتل ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں اسے لے لیتا ہے، اور یہ قطعاً دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، کیونکہ یہ فانی ہے اور وہ باقی اور ابدی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ خواہ کسی طرح دنیا چھوڑو، مر کر یا قتل ہو کر لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، پھر اپنے اعمال کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، برا ہو تو بھلا ہو تو ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم ان کو سبب بنا کر، انہی کو جو ہے وہ سبب بنا کر اپنی زندگی کو ایک سکونی میں رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر اس کو ہم علاج کے لیے لے کر چلے جاتے تو یہ نہ مرتی، اگر اس کو ہم یہاں نہ جانے دیتے تو یہ زندہ ہوتی یا زندہ ہوتا، اگر یہ فلاں اس کا خیال رکھتا تو یہ زندہ ہوتا، اگر اس نے بے دھیانی نہ کی ہوتی تو وہ زندہ ہوتا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی کو کسی چیز پر جو ہے وہ بلیم کر کے آپ تعلقات نہیں توڑ سکتے، نفرتیں نہیں پیدا کر سکتے دلوں میں۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھیے، جان لیجئے، مان لیجئے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں جاتا تو نہ ہو جاتا، وہاں نہ سے رک جاتا تو یہ ہو جاتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں جس کی موت جس طرح سے لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہاں پر آتی ہے۔ کسی کو پر بھی جو ہے وہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے خیال نہیں کیا اس لیے فلاں اس طرح سے مر گیا۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، سمجھنے والی بات ہے یہ۔ ہم ان چیزوں کو بیس بنا کر بہت پرانے رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، اللہ پر یقین رکھنے کی بات ہے، توکل رکھنے کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے، زندگی اور موت یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کوئی نکلتا ہے، کوئی علم کے لیے نکل جاتا ہے، علم کی راہ میں نکل جاتا ہے حاصل کرنے کے لیے، کوئی تبلیغ کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی نیکیاں کرنے کے لیے، کوئی بھلائی کے کاموں کے لیے، کوئی رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور مر جاتا ہے وہاں پر، یا مارا جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے، یا اچانک سے حادثہ ہو جاتا ہے، کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اجر جو ہے وہ اس کا زیادہ ہے، مغفرت زیادہ ہے۔ یہاں بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ جمع کرنا ہے وہ الگ چیز ہے، اللہ کی راہ میں نکل کر سفر کرنا اور وہاں پہ اپنی زندگی کو دے دینا اللہ کی راہ میں وہ ایک الگ چیز ہے۔ سمجھیے چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیس بنا کر رشتے مت ختم کیجیے، نفرتیں مت پالیے، اس نے اس طرح سے نہیں کیا اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ قرآن مجید کا حرف حرف نور بنا کر اتارے، اور اس نور سے ہم دیکھیں، ہم سوچیں، ہم سنیں، ہمارا ہر عمل اس نور کے دائرے کے اندر ہو۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔